غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت، تو ایمان اعمال کی دعوت کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اور اس کے فضائل ہیں، ترغیب ہے، دین نے اس کی اہمیت بتائی ہے، اسے ہمیں کرنا ہے۔ لیکن اعمال کی دعوت کی راہ میں اللہ کے نبی کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، نماز کے لیے کسی اور کام کے لیے، جو کچھ قربانیاں ساری دی گئیں وہ ایمان کی دعوت کی راہ میں۔ یہ ایسا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں محبوبیت عطا فرمانے کے لیے یہ دعوت ہمارا منصبی فریضہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس امت پر سب سے پہلے اس اللہ نے جو ہمارے رب ہیں، جو ہمارے کریم محبوب ہیں، جو ہمارے معشوق ہیں، جن سے ہم نے محبت کا عہد کیا ہے، دعویٰ بھی کیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے، محبت سے سب کو چھوڑ کر اس کی طرف رخ کرنے کا، اور ہم اپنی ترجیحات کو اس کی مرضی پر فنا کرنے کا کیا ہے، ان اللہ نے سب سے پہلے امت مسلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہر مسلمان پر دعوت کو فرض قرار دیا ہے، سب سے پہلا فرض قرار دیا ہے۔ تو اب یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کی کیا اہمیت ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ہم عجیب مسلمانی ہے اور ہماری عجیب محبت ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہمارے محبوب ہمارے معشوق یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے اولیت دیں، اور ہمیں محبوب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے منصبی فریضے کے طور پر ہمیں عطا فرمایا، ہماری خیر امتیت کی علت کنتم خیر امت، یہ بڑے اعلان کے ساتھ، ناز کے ساتھ ہمارا اس فریضے کے ساتھ تعارف کرایا قرآن مجید میں، ہمارے منصب کا، ہماری عزت کا، ہمارے وقار کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم جو ہے وہ داڑھی ٹوپی والے ہو، تم برقع اوڑھتے ہو، نقاب اوڑھتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ اسلامی لباس پہنتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم جو ہے سخت گرمی میں روزے رکھتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے حرمین کی عزت بڑھاتے ہو، یہ نہیں ہو، اللہ کے راہ میں تم اپنا قیمتی مال صرف کرتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو اس لیے اچھے کہ تمہیں ہم نے اچھے کام کے لیے سب سے اچھے، سب سے محبوب، تو ہمارے لیے سب سے محبوب اس لیے ہو کہ ہم نے تمہیں سب سے محبوب اور سب سے اعلیٰ کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں دعوت کے لیے ہم نے اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، یہی کام ہے ہمارا، اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن عجیب ہماری محبت ہے اور ہمارا عجیب ایمان ہے کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے، ابھی خاص طور سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ساتھیوں سے مسلسل کارگزاری لی جاتی رہی، تو سب ہر آدمی کو صرف ایک ہی عذر تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم کیسے کام کرتے، لاک ڈاؤن کا ایسا مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن میں کیسے کرتے کام، ساری چیزیں، ساری زندگی کی گاڑیاں چل رہی ہیں، ساری پوری گاڑی اپنی لائن پر تقریباً چل رہی تھی ہماری، کھانا بھی چل رہا تھا، پینا بھی چل رہا تھا، سونا بھی چل رہا تھا، اپنے دلچسپی کے جو معاملات ہیں، انٹرٹینمنٹ کے معاملات ہیں، وہ سب چل رہے تھے، چائے بھی وقت پر پی جا رہی تھی، کھانا بھی وقت پر پیا جا رہا تھا، چاٹ پانی بنانا تھا، وہ بھی سب چیزیں چل رہی تھی، ساری چیزیں چل رہی تھی، تو رک رہی تھی، تو جو چیز نہیں رکنی چاہیے تھی وہی رک رہی ہے، یہ عجیب بات ہے، وہی رک رہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے کرم کے قرآن اللہ تعالیٰ نے دعوت کو کی کوئی، اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ ہم دعوت کا کام کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب بنانے کے لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے مسائل حل کرنے کے لیے، ہماری آخرت بھی بنانے کے لیے، آخرت میں اجر و ثواب کے بڑے وعدے دعوت پر ہیں وہ عطا کرنے کے لیے، اور دنیا میں دعوت کے کرنے پر جو ہماری عزت اور وقت بننی ہے اور ہماری زندگی میں جو سکون، جو چین اور جو راحت ملنی ہے، وہ راحت، اس راحت کو عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو ہمارے ذمہ ضروری قرار دیا ہے۔ یہ دین کے سارے ضابطے اور قاعدے ہیں ہی اس لیے۔